اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ درزی کا جنازہ اللہ کے انصاف اور اخلاص کی عظیم نشانی لکھنؤ جو کبھی علم و ادب کا گہوارہ اور روحانیت کا مرکز تھا۔ اس کی ایک پرانی تنگ گلی میں ایک غریب اور درزی کی چھوٹی سی دکان تھی۔ دکان اتنی سادہ کہ اس پر کوئی بورڈ نہیں، بس ایک پرانی لکڑی کی میز، ایک سلائی مشین، کچھ دھاگے اور چند کپڑوں کے ٹکڑے۔ نہ کوئی شاگرد، نہ کوئی دکان کا ملازم، بس وہ خود اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے رزق حلال کماتا تھا۔ اس کا نام کوئی خاص معروف نہیں تھا، لوگ اسے بس درزی میاں کہہ کر پکارتے تھے۔ اس کے پاس نہ مال تھا نہ شہرت، مگر دل میں نور ایمان کی چمک تھی۔ وہ خاموش طبع انسان تھا، زیادہ بولتا نہیں تھا، مگر جب بولتا تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا۔ اس کی زبان پر ہمیشہ شکر کے الفاظ ہوتے۔ دن بھر محنت کے بعد شام کو دکان بند کرتا، مسجد جاتا، نماز پڑھتا اور پھر اپنے سادہ سے گھر چلا جاتا۔ کھانے میں جو مل جائے وہی نعمت سمجھ کر کھا لیتا، کبھی کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی سے مانگتا نہیں۔ دنیا کی نظروں میں وہ ایک عام سا مزدور تھا، مگر اللہ کی نظر میں وہ ایک خاص بندہ تھا۔ اس درزی کی زندگی ایک معمول ایسا تھا جو اسے سب سے الگ کر دیتا تھا۔ جو بھی کسی محلے یا علاقے میں کسی مسلمان کے مرنے کی خبر آتی، وہ فوراً اپنی دکان بند کر دیتا، چاہے سلائی ادھوری ہو، گاہک ناراض ہو جائے یا مزدوری رک جائے، اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کہتا، یہ میرا بھائی ہے، آج اس کا آخری دن ہے، میں اس کے لیے دعا کرنے جا رہا ہوں۔ ایک دن ایک گاہک نے غصے میں کہا، ارے بھائی، تمہیں عقل نہیں ہے؟ دن بھر محنت کر کے بمشکل چند سکے کماتے ہو اور پھر دکان بند کر کے جنازے میں چلے جاتے ہو، کیا تمہیں نقصان کا خوف نہیں؟ درزی نے مسکرا کر کہا، روزی دینے والا اللہ ہے، لوگ نہیں۔ میں نے علماء سے سنا ہے جو کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے جنازے میں لوگوں کا ہجوم کر دیتا ہے۔ گم نام بندہ ہوں، نہ نام ہے نہ پہچان، اگر میرے جنازے میں کوئی دعا کر دے تو یہی میری سب سے بڑی کمائی ہوگی۔ یہ جملہ اس کی زندگی کا ایمان بن گیا۔ وہ ہر جنازے میں شریک ہوتا، چاہے فقیر کا ہو یا امیر کا، عالم کا ہو یا مزدور کا، کسی سے کوئی غرض نہیں، نہ تعریف نہ شکریہ، بس اللہ کی رضا کے لیے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اس درزی کے بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، مگر عمل وہی رہا۔ اب وہ لاٹھی کے سہارے چلتا، مگر جنازے میں شریک ہونا نہیں چھوڑتا۔ لوگ اکثر اسے دیکھ کر حیران ہوتے، بوڑھا ہو گیا ہے مگر ہر جنازے میں ضرور آتا ہے۔ وہ مسکرا کر کہتا ہے، جب تک سانس ہے اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر سن 1902 آیا۔ لکھنؤ میں ایک بڑا سانحہ پیش آیا، علم و روحانیت کے درخشندہ ستارے حضرت مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ یہ خبر پورے ہندوستان میں پھیل گئی، اخبارات نے سرخیاں لگائیں، لوگ دور دراز علاقوں سے جنازے میں شرکت کے لیے آنے لگے۔ لکھنؤ کے کوچے، گلیاں، بازار سب بھر گئے۔ مسجد کے آس پاس لاکھوں انسانوں کا سمندر تھا، علماء، شاگرد، عوام، سب کے چہرے غم سے بھرے ہوئے تھے۔ مولانا کا جنازہ کندھوں پر اٹھایا گیا، ہر زبان پر درود، ہر دل میں دکھ۔ نماز جنازے کے بعد دعا ہو رہی تھی کہ اچانک مؤذن نے آواز لگائی، حاضرین، ایک اور مسلمان کا جنازہ بھی ہے، آؤ سب ان کی بھی نماز جنازہ پڑھ لیجئے۔ لوگ حیران ہوئے، اتنے بڑے عالم کے جنازے کے فوراً بعد کسی کا جنازہ؟ یہ کیا کوئی اور مشہور شخصیت، کیا کوئی عالم یا رئیس؟ مگر جب اعلان کرنے والے نے بتایا یہ ایک درزی کا جنازہ ہے جو ہمیشہ دوسروں کو جنازے میں شریک ہوتا تھا، تو مجمع میں ثبوت چھا گیا۔ یہ وہی درزی تھا جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے جنازے میں شرکت میں گزار دی تھی، جس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، صرف اللہ کے لیے عمل کیا، اور اب وہ خود اللہ کے حضور پیش ہو چکا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیے، وہی مجمع، وہی لاکھوں انسان، وہی علماء، شاگرد جو ابھی مولانا عبدالحی لکھنوی کے جنازے میں شریک تھے، ابھی اس درزی کے جنازے میں بھی شریک ہو گئے۔ وہی ہاتھ جو ایک عظیم عالم کے لیے اٹھے تھے، اب ایک گم نام درزی کے لیے اٹھ رہے تھے۔ وہی آنکھیں جو مولانا کے لیے اشکبار تھیں، اب اس درزی کے لیے بھی رو رہی تھیں۔ سب نے نماز جنازہ پڑھی، دعا کی، اور لوگ حیران تھے، یہ کون خوش نصیب بندہ ہے جسے اللہ نے اتنی عزت فرمائی۔ ایک دن لکھنؤ کی گلیوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جو صدیوں یاد رہے گا۔ ایک طرف علم و فضل کے آفتاب کا جنازہ، دوسری طرف ایک درزی کا، مگر دونوں کے ساتھ ایک ہی ہجوم، ایک ہی احترام، ایک ہی دعا۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ وہ درزی جو گمنام تھا، جسے دنیا نے کبھی پہچانا نہیں، آج وہ لاکھوں کے دلوں میں زندہ ہو گیا۔ اس کا جنازہ اللہ کے عدل اور اخلاص کی روشنی مثال بن گیا۔ بزرگوں نے کہا، یہ ہے اللہ کی سنت، جو دل سے عمل کرتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے ہاں قدر نیت کی ہے، نام کی نہیں۔ اگر تم اخلاص کے ساتھ نیکی کرو، چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، اللہ اسے اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ درزی کا جنازہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ عزت دولت سے نہیں، اخلاص سے ملتی ہے، مقام نسبت سے نہیں، نیت سے بنتا ہے، اور کامیابی شہرت سے نہیں، اللہ کی رضا سے حاصل ہوتی ہے۔ آج بھی جب لکھنؤ کے بزرگ یہ واقعہ سنتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ درزی چلا گیا مگر اس کا عمل رہ گیا، اس کا اخلاق زندہ ہے۔ یہ واقعہ ہر مومن کے لیے ایک سبق ہے۔
کہ کبھی اپنی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، ہو سکتا ہے تمہارا ایک سادہ سا عمل تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ اللہ اپنے بندوں کے اعمال کو نہیں، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ جو دل سے خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ اس کے جنازے میں اپنے بندوں کے دل خود موڑ دیتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر اپلوڈ ہیں، جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔